آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تھے اور کمال کے رؤوف الرحیم تھے گناہگار اور خطا کار انسانوں کے ساتھ۔ کوئی بھی خطا کار انسان، کوئی بھی گناہگار انسان جس سے خطا سرزد ہو جائے، جس سے غلطی ہو جائے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا وہ کبیرہ گناہ ہو، اور چاہے وہ معاشرے کا جرم ہی کیوں نہ ہو جس کو ہم مجرم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی بہت رحم دلی سے پیش آتے تھے۔ معاشرے کے خطا کار لوگوں کے ساتھ اگر محبت کی جائے، ان کو قریب کیا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کے لیے تڑپا جائے، ان کے لیے رویا جائے، ان کے لیے آنسو بہائے جائیں، ان کو نصیحت کی جائے، ان کو پاس بٹھایا جائے، ان کو اپنائیت دی جائے، تو اس کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ اور اس میں قریب کرنے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ قریب کرنے والے کو اس گناہ کا احساس اس کے دل میں زندہ رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان کسی خطا کار انسان کو دیکھے، اسے سلواتیں سنائے، اسے تھپڑ رسید کر دے، اسے کہ دو چار گھونسے لگا دے اور دو چار باتیں سنا دے، تانے اور طرح طرح کے ملامت کے تیر اس کی طرف پھینکے اور اس کو زخمی کر دے، تو اس میں دو بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان اس گناہگار انسان کا ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ میں اور آگے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے جتنی لعنتیں پڑنی تھیں وہ تو پڑ گئی ہیں، اور جو بدنامی ہونی تھی وہ تو ہو ہی گئی، اب جی کھول کے میں اور گناہ کر لیتا ہوں۔ ان نمازیوں پرہیزگاروں نے جو کچھ مجھے سنانا تھا وہ تو سنا ہی دیا ہے، اب میں جی کھول کے اور گناہ کر لیتا ہوں۔ اور دوسرا نقصان اس گناہگار کو ملامت کرنے والے کا اپنا ہوتا ہے، وہ بعض دفعہ اپنی نیکی کے فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا لگتا ہے کہ میں تو بہت متقی ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، میں نے تو یہ کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، مجھ سے تو یہ کبھی خطا سرزد ہوئی ہی نہیں ہے، یہ بہت گندا انسان ہے، گھٹیا انسان ہے، حقیر انسان ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، میں تو اس سے بہت افضل ہوں۔ اور وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے جو اس نے تمہیں بچایا ہوا ہے اور گناہوں کی دلدل سے محفوظ رکھا ہے۔ اگر آپ فخر میں، غرور میں، تکبر میں مبتلا ہو گئے تو بہت ممکن ہے کہ اسے اللہ توبہ کی توفیق دے اور وہ آپ سے افضل ہو جائے اور آپ پہ شیطان کا غلبہ ہو جائے اور آپ اسی گناہ کے اندر کہیں مبتلا نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی بات تھی، کیا رحمتیں تھیں، کیا محبتیں تھیں، کیا اپنائیت تھی، کیا ان کے انداز تھے، کیا ان کی سنتیں تھیں، کیا ان میں پیار تھا، کیا ان میں تڑپ تھی۔ راتوں کو مسلے پہ کھڑے ہو کے اپنی امت کے گناہگار انسانوں کے لیے دعائیں کرتے، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ دن میں ان کو سمجھاتے اور آپ کہتے میری اور تمہاری مثال بالکل اس انسان جیسی ہے، انما مثلی و مثلکم، میری اور تمہاری مثال اس انسان جیسی ہے جس نے ایک آگ بھڑکائی، اس آگ کے اندر پتنگے گرنے لگے، وہ ان کو پیچھے ہٹانے لگا، لیکن وہ پتنگے سے اور وہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے کیڑے مکوڑے اس آگ کے علاوہ میں اس کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ دیکھ کر
اس کے اندر گر گر کے اپنی جانوں کو ہلکان کرنے لگے اور وہ ان کو پیچھے ہٹانے لگا. انا آخذ بحجزکم وانتم تقتحمون علی، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے ہٹا رہا ہوں اور تم چھوٹ چھوٹ کے جہنم کی طرف جا رہے ہو. آپ کا تعامل، آپ کا انٹریکشن، آپ کی ڈیلنگ، آپ کا انداز ایک گناہگار کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوتا تھا جیسے ایک ماں کا تعامل اپنے گناہگار بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، یا ایک باپ کا تعلق اپنے مجرم بیٹے سے ہوتا ہے. وہ مجرم ہے تسلیم، وہ گناہگار ہے تسلیم، لیکن بیٹا تو ہے نا. باپ کے دل میں باپ والے جذبے تو ہیں اور ماں کے دل میں ماں والی ممتا تو ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی ہمارے باپوں سے زیادہ ہمارے ساتھ مہربان تھے. بڑی محفل ہے، ایک نوجوان حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذلنی بالزنا، مجھے زنا کی، برائی کی، بے حیائی کی اجازت دے دیں. ظاہر ہے اس کے دل میں یہ خیال مچلتا ہوگا، جوانی معاشقوں میں، محبتوں میں، عورتوں کے ساتھ تعلق میں گزر گئی، میں آپ کا کلمہ پڑھ بھی لوں، مجھ سے اس پہ صبر نہیں ہو رہا، چلو میں اجازت ہی لے لیتا ہوں، شاید کسی گناہ کی اجازت ہی مل جائے. میں سوچتا ہوں تو شرمندہ سا ہو جاتا ہوں، اگر بڑی محفل میں مجھ سے اور آپ سے کوئی انسان ایسی بات کہے، ہم اس کا کیا حشر نشر کر دیں گے اور اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں گے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جہانوں کے سردار ہیں اور فخر الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. نہ اس نوجوان کو ڈانٹتے ہیں، نہ دھتکارتے ہیں، نہ سلواتے سناتے ہیں، نہ دھکے دیتے ہیں، نہ آپ کی محفل سے اسے نکالا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ادنو، بیٹا ذرا میرے قریب تو ہو، میرے پاس تو آ، میرے قریب تو ہو. کیا برکتوں والا ہاتھ ہوگا، وہ برکتوں والا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں، سینے پہ رکھ دیتے ہیں، اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، قریب کر کے پوچھتے ہیں اتحبہ لامک، پسند کرتے ہو؟ کوئی اور بھی اجازت مانگے میں اس کو اجازت دے دوں، وہ تمہاری والدہ سے جا کے منہ کالا کرے، اچھا لگے گا؟ کہا نہیں. پوچھا بیٹی کے لیے، کہا نہیں. پوچھا بہن کے لیے، عرض کی نہیں. پوچھا اپنی خالہ کے لیے، عرض کی نہیں. بڑے بنیادی رشتے 4-5 گنوائے، پھر کہا بیٹے تم مجھ سے اجازت مانگتے ہو، جس کے ساتھ تم برائی کرو گے، مطلب آپ کا یہ تھا وہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی خالہ ہی ہوگی نا. سینے پہ ہاتھ رکھا، کیا خوبصورت دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ یہ میری امت کا نوجوان گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے، اے اللہ یہ اتنا پھنس چکا ہے کہ مجھ سے آ کے اجازتیں مانگتا ہے. اے اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرتا ہوں آج کے بعد جتنے ماضی میں اس نے گناہ کیے ہیں وہ سب اس کو معاف کر دے، آئندہ کی زندگی کے لیے اس کے دل کو پاک صاف کر دے، جو اس کی شرمگاہ سے بے حیائیاں ہوئیں وہ تو اس کو معاف کر دے، آئندہ کے لیے اے اللہ اس کی شرموں اور عزتوں کی حفاظت فرما. راوی کہتا ہے فما كان ذلك الفتى يلتفت بعد، اس کے بعد جب تک وہ نوجوان زندہ رہا کبھی اسے نگاہ اٹھا کے کسی کی عزت کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہوئی تھی. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بہت جھڑک لیا ہم نے،
बहुत डांट पिला ली हमने, बहुत बद्दुआएं दे ली हमने, बहुत सलवातें सुना ली हमने। आज के हमारे नौजवान बेटे गुनाहों की जिस दलदल में फंस चुके हैं, कभी उनके लिए मसल्लों पे खड़े होकर रोना भी सीख लें, दुआएं करना भी सीख लें। ऐ अल्लाह, ये उम्मत के बेटे किधर जा रहे हैं, तो इनके दिलों को पाक कर दे, इनको शर्मो हया दे दे, इनकी आंखों में हया पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, इनकी इज्जतों की लाज रख ले। इस सुन्नत की रोशनी में उनको समझाना भी सीख लें, उनको करीब करना भी सीख लें, उनसे प्यार करना भी सीख लें, और इस सुन्नत पे अमल करते हुए रऊफुर रहीम की सुन्नत पे उनके सीने पे हाथ रखना भी सीख लें। बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम।